نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس اخلاقیات میں جس کے لیے ہم آج کتاب پند نامہ حضرت مولانا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استعمال کر رہے ہیں، اس کتاب کا درس جو آج عنوان گفتگو ہے وہ ہے نفس امارہ کی مخالفت کے بیان میں. یعنی انسان کو اپنے نفس امارہ کی مخالفت ہر حال میں کرنی چاہیے. کوئی بڑا اگر عالم نہیں ہے، بہت زیادہ علم نہیں انسان کے پاس، آسان سا کلیہ ہے، نفس کے اپوزٹ چلنا ہے. جو نفس کہتا ہے وہ نہیں ماننی، بس اس کے اپوزٹ جانا ہے، اس کے مخالف راستے پر چلنا ہے. بہرحال اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ نفس ہے کیا چیز ہے اور نفس امارہ کے، چونکہ نفس کی جتنے بھی اقسام ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت نے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور جس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے خود ہی بیان کیا ہے کہ میں نے تمہارے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کیا کیا انسان پہلے یہ سمجھے کہ انسان کے اندر ہے کیا ہے. یہ جو لفظ نفس ہے نا عربی زبان میں، یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کوئی اس کا ایک معنی نہیں ہے، کافی سارے اس کے معنی ہیں. جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا اس کے مطابق اس کا معنی ہوگا. لیکن جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ لغت ہمارا عنوان گفتگو نہیں ہے، عنوان گفتگو ہے صرف نفس پر بات کرنا. اللہ رب العزت نے نفس امارہ کا ذکر فرمایا 13ویں سپارے کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. کوئی انسان بھی بری نہیں ہے. کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، چونکہ نفس تو انسان کو ہمیشہ ہی گناہ ہی کا، اللہ کی نافرمانی ہی کے راستے پر چلاتا ہے. یہ تو بہت بڑا ایک انجن ہے انسان کے اندر لگا ہوا، جو انسان کو خدا کی مخالفت کی طرف لے کر جاتا ہے. نفس امارہ کا ذکر قرآن پاک میں اس مقام پر ہے. پھر ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نفس ملہمہ وہ نفس ہے کہ جو انسان میں ایک تو یہ نفس ہے جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ جو انسان کو نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس دو ہے، نفس ہی انسان کو گناہوں کی تلقین کرتا ہے اور نفس ہی انسان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے. اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، نفس ہی ڈالتا ہے. نیکی کے خیالات بھی نفس کے ذریعے آتے ہیں. اس کا معنی کہ دو نفس ہوئے، ایک وہ نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس انسان کے دل میں برائی کے خیالات بھی ڈالتا ہے اور نیکی کے خیالات بھی ڈالتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دائیں جانب اللہ رب العزت نے فرشتے کا ایک سیٹ، ایک جگہ، ایک تخت بنایا ہے، فرشتہ اپنے اس تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور بائیں جانب شیطان کا تخت ہوتا ہے۔ جب انسان کو شیطان برا خیال اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے تو فوراً شیطان کہ اس خیال کے مقابلے میں فرشتہ اس کے دل و دماغ میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، اور جب انسان کے دل و دماغ میں فرشتہ نیکی کا خیال ڈالتا ہے ساتھ ہی شیطان ایک برائی کا خیال ڈالتا ہے، یہ جنگ خیر اور شر کے انسان کے اندر ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی انسان اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب بھی انسان کو کوئی گناہ کا خیال آئے گا ساتھ نیکی کا ضرور آئے گا، اور جب بھی انسان کو نیکی کا خیال آئے گا ساتھ گناہ کی باتیں ضرور آئیں گے۔ یہ جنگ ایک لگی ہوئی ہے انسان میں۔ یہ اب انسان پر ہے کہ وہ فرشتے کی بات پر عمل کرتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتا ہے، کس کے آرڈر کو اور کس کے بات کو وہ مانتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک نفس لوامہ ہے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نفس لوامہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی برائی، کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے نا تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، بے وقوف انسان تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے یاد نہیں کہ اللہ کی تو نے نہ یاد رکھ لیں۔ انسان پچھتاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہمیشہ انسان پچھتائے گا۔ جس میں بھی کوئی ذرہ برابر ایمان کے رمق موجود ہوتی ہے نا، گناہ کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ نفس لوامہ بھی اس انسان کے اندر ہی ہے۔ وہ انسان کو جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی ملامت کرتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے۔ اگر تو انسان میں ایمان ہو تو اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر دوبارہ پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ واپس نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ایمان کی بتی ہی گل ہو گئی ہے، وہی نہیں جل رہی، تو پھر لوامہ جو مرضی کہتا پھرے، وہ آواز نفس لوامہ کی آواز کو انسان نہیں سنتا۔ لیکن لوامہ ہے انسان کے اندر موجود ہے، قرآن پاک نے خود جس خدا نے اس کا انسان بنایا نا، یہ انسان کی مشینری بنائی ہے نا، اسی نے فرمایا میں نے تیرے اندر یہ بھی فٹ کیا ہوا ہے۔ یہ نہ تو کہے کہ مجھے پتہ ہے، کوئی بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، انسان کا کوئی بھی اس کے پاس وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، نیکی کی باتیں بتانے والا کوئی بھی نہ ہو، کم از کم موت تو ہے نا۔ جو انسان موت یاد کرے گا نا تو اس کو واعظ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسے گناہ کرے گا؟ ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، بتاؤ تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے خدا کے بارگاہ میں جواب دے نہیں ہونا، کس کام لگا ہوا تو چھوڑ اس کام کو۔ اگر انسان میں ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، باز آ جاتا ہے اس گناہ سے، رک جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، جو کیا ہوتا ہے اس پر پچھتاتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ پاک وہ نفس کہ
جس کو اللہ کی عبادت بندگی خدا کی اطاعت فرما برداری کر کے سکون ملتا ہے، اور ذرا بال کے برابر بھی اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو وہ بے چین کر دیتا ہے، تڑپ جاتا ہے وہ، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تڑپتا ہے وہ، توبہ استغفار کرتا ہے، فوراً بعد آ جاتا ہے اس کام سے، اور نیکی پر اسے ساری دنیا ایک طرف ہو، پوری دنیا کی قوتیں ایک طرف ہوں، وہ ایک اکیلا انسان خدا کے راستے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی کسی انسان کی، دنیا کی کسی مخلوق کی، کسی نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے لیے، اور یہ پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، یہ جو میں نے کام کیا کہ یہ کیا ہو جی میرا تو یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ بھائی، اس کو کوئی ذرہ برابر پچھتاوا نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ، جب اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے نا تو اللہ کے فرما برداری پر اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے دنیا کو کوئی انسان اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا، راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، لیکن اس کا دل اس پر مطمئن ہوتا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر میرا رب اور میرا نبی راضی ہے، بس اس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسا انسان جو ساری زندگی اللہ رب العزت کی فرمان برداری پر راضی رہا، تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تیرے واپسی کا سفر ہو گیا، شروع ہونے والا ہے، تو نے زندگی میں اپنے دن پورے کر لیے، اس حال میں اپنے رب کے پاس جا کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، یہ بھی نفس، اور یہ اولیاء اللہ کا نفس ہے۔ بہرحال بعض علماء نے نفس کی 7 قسمیں کی ہیں، اور بعض علماء نے نفس کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو انسان اللہ کا خوف دل میں رکھے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے، جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنی سابقہ اقوام یا آج کے انسان یہ شریعت کے راستے سے ہٹتے ہیں نا، ان کو ہٹاتا کون ہے؟ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام کا پیغام سچا حق ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو مانتے نہیں ہیں۔ فرمایا بس ایک نفسانی خواہش ہے، انسان کے اندر ایک خواہش ہے جو نفس کی ہوتی ہے، ایک چاہتا ہے نفس، ایک چاہتا ہے خدا۔ جو نفس چاہتا ہے نا، بس یہ انسانوں کو اسلام پر نہیں چلنے دیتا انسان، اور اسی لیے اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے یا انسان کا نفس بڑا دشمن ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے راستے سے شیطان ہٹاتا ہے یا انسان کا نفس ہٹاتا ہے۔ تو تمام تر علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ شیطان سے بڑا انسان کا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، شیطان دوسرے نمبر پر آتا ہے، نفس پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن انسان اپنے آپ کا خود ہی دشمن ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اصل میں فرماتے ہیں کہ شیطان نمبر 2 ہے، نمبر 1 انسان کا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کے خواہشات ہے، جس کو انسان کے خواہشات اس انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔
اور پھر وہ انسان اس غلامی کی جیل میں ایسا بند ہو جاتا ہے کہ نکلنے کا اسے راستہ ہی نہیں ملتا۔ میں نے عرض کیا آسان سی بات ہے، بہت سے ائمہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو علم حاصل کرنے کا، علماء کے پاس بیٹھنے کا، آسان سی بات، آسان سا فارمولہ ہے، جب بھی انسان کو حرکت کرے کسی بھی قسم کی، وہ ظاہری حرکت ہو یا باطنی ہو، بس ذرا آنکھیں بند کر کے یہ پوچھ لے کہ اس کو انسان کو حرکت، اس کا انجن سٹارٹ کس نے کیا ہے؟ شریعت نے کیا ہے یا نفس نے کیا ہے؟ نفس نے کیا، چھوڑ دے، اس راستے پر بالکل نہ چلے۔ شریعت کا حکم ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے چلے، بس سیدھی سی بات ہے۔ کامیابی نفس کی مخالفت میں ہے۔ یہ تو اتنی آواز تو سن سکتا ہے نا، اتنا تو غور و فکر کر سکتا، کیونکہ انسان کے اندر ایک جہان آباد ہے۔ انسان ویسے تو کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا، انسان کی جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی حرکت دینے والا ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ مجھے یہ جو حرکت دی ہے یہ میرے نفس نے دی ہے یا شریعت نے دی ہے؟ اگر نفس نے دی ہے تو پھر ہرگز نہ کرے، چھوڑ دے اس بات کو۔ اگر شریعت نے دی ہے تو بالکل پھر بغیر غور و فکر کے وہ کام کرے۔ تو چونکہ تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ ہوائے نفس کی اتباع ہے، تمام اخلاقی برائیاں، جو بھی اخلاقاً چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں سب کی سب جا کر جڑ جاتی ہیں ہوائے نفس کے ساتھ۔ اگر انسان اس کا علاج کر دے تو پھر باقی تمام باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو انسان اس کا علاج نہیں نہ کرتا تو اس کو با اخلاق، آج ہمارے لوگوں نے بھی او میرے بھائی کس جہان میں تو آباد ہے، کہاں کس دنیا میں رہتا ہے؟ ممکن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی انسان کو مخالفت کرتا ہو اور وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا ہو جائے؟ ناممکنات میں سے ہیں یہ چیزیں۔ اخلاق جڑا ہوا ہے شریعت کی ہوائے نفس کے ساتھ، اور ہوائے نفس اپوزٹ، مخالف ہوتی ہے شریعت کی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بے دین اور با اخلاق بھی ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی آپ اس سے کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر اخلاق نہیں ہوتا، اس کے چھپے ہوئے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں اچھا دکھا رہی ہیں۔ وہ انسان اچھا نہیں ہوتا، اس کی چھپی ہوئی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں جو اس یعنی روپ میں انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اخلاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تابع ہی ہوتے ہیں، مخالفت میں کوئی اخلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں عاقل عام باشد کے او شاکر بود، وانگ ہے بر نفس خود قادر بود۔ عقل مند، انٹلیکچوئل، انٹیلیجنٹ کون ہے؟ سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پہلے وہ غور و فکر کرے گا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو مانے گا کہ میرے رب کی یہ نعمتیں ہیں، ہر کائنات کے ہر چیز میرے رب نے مجھے دی ہوئی ہے۔ تو پھر انسان کی عقل یہ کہتی ہے نا کہ جس نے مجھے زندگی کی نعمت سے لے کر زندگی کو برقرار رکھنے اور زندگی کا ہر نعمت جس نے دی ہے، حکم بھی میں اسی کا مانوں۔ بھائی جس کا میرے کسی بھی نعمت میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کی باتیں کیوں مانوں؟ میں نفس کا کیا کردار ہے؟ میں سوچیں 2 منٹ، یا کسی کا بھی اللہ کسی بھی نعمت میں، اس نعمت کے ایجاد میں، اس کو عدم سے وجود میں لانے میں کوئی کسی کا کردار ہے، یا تجھے دینے میں کسی کا کوئی کردار ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ جب زندگی خدا نے دی ہے، زندگی کی ہر نعمتیں خدا نے دی ہیں، تو عقل کہتی ہے جس نے دی ہے نا، بات بھی اسی کی مانے۔
جس نے دی نہیں ہے اس کی باتیں کیوں مانے؟ ہم کرتے کہ ساری زندگی اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کرتے ہیں. یہ جو کچھ بکواسات ہوتے ہیں شادی بیاہوں میں یا آگے پیچھے روزانہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے نافرمان میں ذرہ برابر ہمیں حیا ہی نہیں ہوتی. جو کچھ ہم اپنے جو کچھ بھی کرتے ہیں ظاہراً باطناً سارا دن، یہ اللہ کا کرم ہے. پردے پڑے ہوئے ہیں انسانوں پر، یاد رکھیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ورنہ انسان غور و فکر کرے تو ہم کتنی خدا کی بندگی کرتے ہیں. اللہ کے بندوں کا بھی سوچا ہے؟ اس نے ابھی بھی انسانوں جیسی ہماری شکلیں رکھی ہوئی ہیں. گزشتہ قوموں کو تو بندروں خنزیروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتا تھا. آج ہمارے کام تو ان اقوام سے کئی درجے آگے ہیں، اس کے باوجود ہماری شکل انسانوں جیسی ہے. اتنا نہیں سوچتا انسان کہ میری ہر نعمت مجھے خدا نے دی ہے، میں تابع داری اپنے جیسے مخلوق کی کرتا ہوں. میں کن لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہوں ساری زندگی، اپنے جیسے انسانوں کو جن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، سوائے کہ وہ اسباب ہیں. اللہ اللہ خیر صلی، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد شکر کرنے کے بعد دوسری جو چیز ہے، جو انسان شکر گزار نہیں ہے اس سے وہ بااخلاق نہیں ہو سکتا. جو مانتا ہی نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ دنیا میں بد اخلاقی کوئی چیز ہے جو نعمت کو اللہ کی نعمت ہی نہ سمجھے. اور اس کے بعد اپنے نفس پر اسے قدرت حاصل ہو، وہ نفس کا غلام نہ ہو بلکہ نفس اس کے تابع ہو. یہ نفس کے تابع نہ ہو، نفس اس کے تابع ہو. ذرا سا کوئی بات ہوگی تو غصے کی جناب 100 ڈگری پر 1 سیکنڈ میں چلے جائیں. میرے بھائی کیوں اتنا جلدی غصہ کیوں کرتا ہے؟ تجھے کوئی معمولی سی بھوک لگی تو جناب شریعت کی ساری پرواہ ہی نہیں، کوئی تھوڑی سی غربت آ گئی تو سب کچھ پھینک دیا. کوئی بات ذرہ برابر بھی کسی بھی بات میں صبر ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کی نعمت کا شکر ہے اور پھر صبر ہے. یہ غصہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان بلا وجہ غصے ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. غصہ کرنے والا آدمی بلا وجہ، ایک وہ غصہ ہے جو شریعت کے تابع ہوتا ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. جو نفس کے تابع غصہ ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے اور یہ علامت بھی ہے کسی بیوقوف انسان کو بد اخلاق ہونے کی. ہاں یاد رکھ لیں، چونکہ لوگ فرق نہیں کرتے اس بات میں کہ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کے تابع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضب فرمایا کرتے تھے. صحابہ اکرام کی غصے والی صفت خدا نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. ایک غصے کے بغیر یہ سارے جہاد ہو گئے سن، پر وہ غصہ شریعت کے لیے ہوتا ہے. جو شریعت کے تابع غصہ ہوتا ہے وہ اچھی چیز ہے. وہ ایک شکاری کتے کے مانند ہوتا ہے، وہ ایک اسلحے کی طرح ہوتا ہے. اسلحہ بلا وجہ چلانا جائز نہیں ہے، پر جہاں ضرورت ہو وہاں چلانا جائز بھی ہوتا ہے. ہر کے خشم خود فرو خورد اے جواں، باشد او از رستگاران جہاں. آپ فرماتے ہیں جو آدمی غصہ پینے والا ہو جائے اپنے خواہش کے لیے غصہ نہ کرے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے، چونکہ اس کی کسی خواہش کی تکمیل نہیں ہوئی لہذا اس وجہ سے وہ غصے میں آ جائے. فرمایا نو. آپ نے اچھا آج کمپلیٹلی عکس ہے، کمپلیٹلی اس کا عکس کرتے ہیں. شریعت کی خلاف ورزی اولاد کرے، بیوی کرے، کوئی زیادہ امر بکر کرتا رہے، ہمارے پیشانے پر
ایک سلوٹ بھی نہیں پڑتے، کوئی محساس نہیں ہے۔ جیسی ہی میری مرضی کے خلاف کسی نے کام کیا، میری خواہش کی راہ میں کوئی رکاوٹ ذرہ برابر، پھر اولاد پر بھی غصہ ہوتا ہے، میاں بیوی بیوی پر بھی غصہ ہے، پھر بھائی پر بھی، پھر ہر ایک پر ہے۔ او بھائی، تجھے غصہ کرنے کا کیا رائٹ ہے؟ شریعت کے مسئلے میں تو تجھے غصہ آیا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے بڑا غصہ آ گیا ہے۔ کیوں کرتا اپنی ذات کے لیے غصہ؟ احمق انسان کی یہ نشانی ہے جو اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے۔ غصہ ذات کے لیے نہیں ہوتا، غصہ شریعت کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا باشد وہی انسان دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی نجات پانے والا ہے جو بے محا اور بے جا غصہ کرنے والا انسان ہے۔ بود ابلہا ترین مردماں کاز پہ نفس و ہوا باشد دواں۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا بیوقوف وہ انسان ہے۔ بس یہ آدمی اپنا محاسبہ خود ہی کر لے کہ میں دیکھ لے کتنا میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں عقل مند ہوں، انٹلیکچوئل ہوں، بڑا دانا بینا ہوں۔ بس یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کا کتنا پیروکار ہے یا میں اپنے خواہشات کا کتنا پیروکار ہوں۔ اگر تو میں نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوں تو دنیا میں مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے۔ صبح و شام کبھی کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی کھانے کو دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی شکل دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی ماڈل دیکھ رہا ہے، ہر وقت دنیا جس کے اوپر سوار ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف لوگ ہیں۔ احمق ترین لوگ وہ ہیں جو نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کہ نہ یہ گاڑیاں کسی کام کی ہیں، نہ یہ مکان کسی کام کے ہیں، یہ نہ کھانے میرے کسی کام کے ہیں، نہ یہ لباس کسی کام کا ہے، نہ یہ جو میں شکلیں بناتا ہوں یہ کسی کام کی ہے۔ میری ابتدا ناپاک پانی ہے اور میرا انتہا بدبودار جسم اور مٹی ہے۔ جس انسان کو اپنے ابتدا کا پتہ ہو نا اور اپنی انتہا کا پتہ ہو نا، وہ ان کاموں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل جاؤں، میں اپنی گندگی کو ختم کروں۔ جو انسان صبح سے لے کر شام تک بس انہی کاموں کے پیچھے لگا رہے، نفسانی خواہشات پوری ہوں جی۔ تو آخری بات عرض کرتا ہوں، فرماتا گرچہ درویشی وانگے پندارد آن تاریک رائے خواہد امرد دینش آخر خدائے۔ فرمایا اس انسان سے زیادہ کسی کی رائے، کسی کی سوچ تاریک اندھیری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اندھیرے میں وہ انسان ہے جو گناہ کرتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اللہ میری بخشش بھی کر دے گا۔ یہ سب سے دنیا کا جاہل ترین انسان، احمق ترین انسان اور بالکل اندھیرے میں بسنے والا انسان ہے۔ اس کی سوچ پر، اس کے پر تمام روشنی کے دروازے بند ہیں کہ کرے خدا کی نافرمانی اور سمجھے اللہ مجھے بخش دے گا، خیال یہ کرتا رہے اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا بیوقوف انسان، پہلے بخشش والے کام کر، پھر اس کی رحمت کی امید رکھ۔ کام تو سارے کرے اللہ کی نافرمانی کے، بس دماغ میں بٹھا لے نہیں اللہ میری بخشش کر دے گا۔ فرمایا یہ تیرے خام خیالی ہے، تو اندھیرے میں ہے، تجھے حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے خدا کا قوانین کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرے تو ساری زندگی اس کی نافرمانی اور امید رکھے جنت کی اور بخشش کی اور کامیابی کی۔ فرمایا یہ بیوقوفی کے سوا، حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہی انسان، سیدھی سی بات ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ایک انسان نے نہ ہل بیجی، نہ ہل چلائی، نہ بیج بویا،
نہ اس کو جناب زائد جڑی بوٹیاں نکالیں، کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، گھر میں کمرے میں بیٹھ کر صبح شام سویا ہوا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں، جب دوسرے لوگ جو حال بھی چلا رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، جو پانی لگا رہے ہیں، جو کھیتوں کا صبح شام خیال کرتے ہیں، جتنے کم از کم اتنے دانے تو میرے گھر میں بھی آ جائیں گے۔ آپ فرما دو اب بندے، خدا ایک ہے، اس کے قوانین ایک ہی ہیں، جو اس کے قوانین دنیا کے لیے وہی آخرت کے لیے قوانین ہیں۔ جب دنیا میں بغیر کیے تو تیرے گھر میں دانے نہیں آتے ہیں، تو تیرے کیے بغیر بخشش کیسے ہوگی آخرت کی؟ کیوں؟ جس خدا نے یہ جان بنایا ہے نا، اسی خدا کا وہ جان ہے۔ یہ جان بھی جس قانون کے مطابق چلتا ہے نا، اسی قانون کے مطابق وہ ہے۔ یہاں جب کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں بھی کیے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیوقوف نہ بنو، عقل مند بنو۔ کوئی دنیا میں چیز ہے میں کبھی بھی نہ کوئی کام کروں، کوئی جو میری ذمہ داری میں ادا نہ کروں، نہیں نہیں مجھے بھی مہینے کے بعد ویجز میرے گھر میں آ جائے گی۔ فرمایا ویجز تبھی آئے گی پہلے جا کر کام کرے گا، تو تیرے گھر میں دانے تب آئیں گے کہ پہلے جا کر حل چلائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس پر نہیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ھذا هو المرام واللہ عالم بصواب الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔